اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، کافی دنوں سے ایک بھائی کا میسج آ رہا تھا سورۃ القمر، سورۃ الشمس کی زکوٰۃ کے حوالے سے۔ میں اس وجہ سے اس کے اوپر ویڈیو نہیں بنا رہا تھا کیونکہ میرے پاس اس کی سند موجود نہیں تھی۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی زکوٰۃ میں نے ادا نہیں کی، نہ ہی میرے بابا نے اس کی زکوٰۃ ادا کی، نہ میرے دادا نے کی ہے۔ یہاں تک اس کی میرے پاس کوئی سند نہیں، لیکن میں نے اپنے بزرگوں کے پاس اس کا معاملات بتا دیے تھے۔ اس بھائی کا نام بھی بتایا تھا، جس کی وجہ سے میرے بزرگوں نے مجھے کہا کہ تھوڑے دیر کے بعد ہم آپ کو ساری اس کی ڈیٹیل دیں گے۔ تو آج انہوں نے مجھے اس کے سارے لوازمات، ساری طریقہ کار، مکمل اجازت میرے سپرد کی ہے، جو میں آپ تک سینہ بسینہ جیسے مجھ تک پہنچی ہے ویسے ہی میں آپ کے پاس بیان کر رہا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، کوئی بندہ یا بندی سورۃ القمر کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، الشمس کی جو زکوٰۃ ہے وہ اس کی جو ویڈیو ہے وہ الگ سے بنا دوں گا۔ القمر کے حوالے سے وہی معاملات ہیں، اگر آپ اس کے اندر جلالی جمالی پرہیز کر لیتے ہیں، 41 دن کا اعتکاف کر لیتے ہیں تو بہت بڑے آپ عامل بن جائیں گے۔ اس کے بعد بہت سارے اس کے اندر ایک آیت آتی ہے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اس کا جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، تو آپ کے بہت سارے معاملات ویسے ہی بہتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جہاں پر انسان کی طاقت قوت ختم ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کی وہاں سے وہ معاملات شروع ہوتے ہیں۔ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس وقت اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں۔ تو جو بندہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے، نوچندی سے آپ نے اس کا اعتکاف کا وہ کرنا ہے۔ جیسے نوچندی کی پہلی جمعرات ہے، آپ نے اعتکاف کرنا ہے، اپنے گھر کے اندر کر سکتے ہیں، کسی ویران جگہ پر کر سکتے ہیں، مطلب ایسی جگہ ہو کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ جیسے کہ میں پرہیز کے حوالے سے بتا چکا ہوں، آپ نے صرف اس کے اندر جو بھی چیزیں استعمال کرنی ہیں وہ صرف کچا دودھ ہے، اس کے اندر دوسرے نمبر پر کچی سبزی ہیں، شلجم ہے، مولی ہے، یہ چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، فروٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کوشش کریں آپ 41 دن کا روزہ کریں، اور عصر کی نماز سے پہلے آپ چلے والی جگہ پر پہنچ جائیں۔ مغرب کی نماز آپ نے اسی اپنے جو جگہ آپ کی ہوگی چلے والی، چلے کی جو آپ کی جگہ ہے اس کے اندر آپ نے اس خیمے کے اندر مغرب کی نماز ادا کرنی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو اسٹارٹ کرنا ہے۔ اس سے پہلے میٹھی چیز کا صدقہ ضرور دینا ہے۔ حسب توفیق بچوں کے اندر خوشبو کا بہت زیادہ بندوبست کرنا ہے۔ احرام آپ کے پاس ہو تو بہت بہتر ہے، اور میں ہمیشہ کیوں کہتا ہوں، احرام کے اندر بہت ساری برکتیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں برکتیں آپ کے اوپر برستی ہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ سفید کپڑوں کا اس کے اندر استعمال کریں گے، یا پھر آپ بلیک کپڑوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 کلروں کے علاوہ تیسرا کلر آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو عمل ہے یہ جلالی عمل ہے، باموکل چلہ ہے، اس کے اندر حضرات کی حاضری 110% ہوگی، گارنٹی سے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور اس چلے کو وہ لوگ کریں جو پرانے کھلاڑی ہوں، جو سمجھتے ہوں کہ ہمیں ڈر نہیں آتا، خوف نہیں آتا، ہم ہر معاملات کے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں چلے کے اندر کون سے مناظر آتے ہیں، یہ جو چلہ ہے اس مناظر کے اندر آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں، اس روح سے دیکھتے ہیں جب، تو یہ ساری چیزیں اس کے اوپر لاگو ہوتی ہیں۔ بہت سارے برے خیالات، بہت ساری بری چیزیں آپ کو دکھائی بھی جا سکتی ہیں، عجیب قسم کے معاملات سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زیارت خواب کے اندر، نیند کے اندر بہت دفعہ کی تھی، تو وہ بھی صحابی کے زمرے میں بھی آتے ہیں، تابعی کے زمرے میں بھی آتے ہیں، اور ان کا یہ مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا بعض اوقات دوسری روایت میں حضرت علی، حضرت طلحہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک ذات نے فرمایا تھا کہ ان سے دعا کروانی ہے۔ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ اس کے اندر جو آپ کو بہتر لگے آپ وہی قرات کر لیں گے، کوئی بھی صورت آپ اس کے اندر تلاوت کر سکتے ہیں۔ تلاوت کرنے کے بعد آپ رب تعالیٰ کے سامنے دعا کریں گے، یا اللہ جو میں نے 2 نفل ادا کیے ہیں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی پاک بارگاہ کے اندر میں اس کا ثواب پیش کرتا ہوں، ہدیتاً اس کو قبول فرمائیں، اور یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کے اندر مجھے روحانی طور پر ان کے جو بھی معاملات ہیں، ان کے فیوز و برکات ہیں، وہ مجھے عطا فرمائیں۔ تو اس کے بعد آپ نے کڑا لگانا ہے۔ کڑے کا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے چلہ گاہ کے اندر کیسے داخل ہونا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی
تو وہ ویڈیو جا کر دیکھیں کہ آپ نے احرام کیسے باندھنا ہے، آپ نے کڑا کیسے لگانا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بتا دی ہیں۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے بھی حصار کا عمل ضروری ہے، ورنہ بہت سارے رجت کے معاملات آپ کے اوپر ہو سکتے ہیں، بہت سارے معاملات آپ کے الجھ جاتے ہیں۔ تو یہ حصار کرنے کے بعد آپ نے تیل، پانی، چینی، نمک، یہ 4 چیزیں اس کے اندر رکھنی ہے، جس کے اوپر آپ دم کریں گے۔ یہ 4 چیزیں آپ کڑے کے اندر رکھیں گے۔ ہلکا سا جو بلب ہوتا ہے لائٹ 0 والی، وہ آپ لگا سکتے ہیں، کڑے کے اندر لگائیں گے، ورنہ کڑے کے بعد یہ جنات جو چیزیں ہوتے ہیں حضرات اس کو توڑ بھی سکتے ہیں، بہت سارے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آپ نے 171 کی مقدار میں اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے، ایک نشست میں پڑھنا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کے اندر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ اس کے بعد پھر دوبارہ اپنا جو کڑے سے آپ نے نکلنا کیسا ہے وہ طریقہ آپ اس کے اوپر اپلائی کریں گے، آپ کڑے سے باہر نکل جائیں گے۔ اور کوشش کریں گے کہ آپ عشاء کے بعد پڑھیں گے تو آپ نے مغرب کے بعد روزہ افطار کرنا ہے، تو بالکل آپ کم کھائیں گے، کیونکہ کھانا تو آپ نے کھجورے ہیں اس کے اندر، اور دوسرے جو چیزیں ہیں وہ آپ کا کچا دودھ استعمال کر سکتے ہیں۔ پانی آپ تھوڑا سا ایک بوتل کے اندر یا گلاس کے اندر رکھیں گے، صرف آپ نے اپنے گلے کو تر کرنے کے لیے ایک گھونٹ لینا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ زندہ رہنے کے لیے انسان کو کچھ خوراک کھانی چاہیے، تو اس حساب سے آپ وہ شام والی خوراک کھائیں گے۔ صبح آپ جتنا مرضی کھا سکتے ہیں، اور اس کے اندر کافی سارا ٹائم آپ کا لگے گا۔ آپ کا یہ ذہن ہونا چاہیے کم سے کم 4 سے 5 گھنٹے اس کے اوپر لگ سکتے ہیں۔ 171 کی جب آپ اس کی تعداد پڑھیں گے سورۃ القمر کی، تو اتنا تو میکسیمم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ جب آپ نے اس کا چلہ کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے اس کا ترجمہ قرآن لے کے آپ نے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، تاکہ وہ ذہنی طور پر آپ کی بہت سارے رب العزت کی بارگاہ سے بہت ساری چیزیں آپ کے اوپر کھلتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا سیکھو، تھوڑا پڑھ لو، ایک آیت پڑھ لو، ایک لائن پڑھ لو، ایک حرف پڑھ لو۔ ترجمے کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہو تو آپ کو پتہ لگتا ہے اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا بیان کر رہے ہیں، کیا ہمیں چاہیے۔ تو آپ نے اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے، اور اچھے تلفظ کے ساتھ آپ نے اس صورت کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ جب آپ نے پڑھنا ہے اس کی گنتی کا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد 171 کی مقدار آپ مکمل کرنے کے بعد پانی کے اوپر دم کر لیں گے۔ جو 4 چیزیں ہیں، پانی، تیل، چینی، نمک، اس کے اوپر دم کر کے جیسے آپ نے کڑا ختم کرنا ہے، وہ ساری چیزیں میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں۔ نہیں دیکھی ہوئی تو وہ مکمل ایک ویڈیو آپ اس کو توجہ سے دیکھیں۔ اس کے بعد آپ باہر نکل جائیں، اور دن کے اندر آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی پڑھیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہیں۔ جتنا آپ اس کے اندر کم سوئیں گے، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس چلے کے اندر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی پاکزات کی بہت دفعہ آپ کو زیارتیں بھی ہوں گی، اور اس کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں کہ اس چلے کو جو بھی لوگ کرنا چاہتے ہیں، اگر بچیں کرنا چاہتی ہیں تو ان کے معاملات الگ ہیں، وہ دوسری میں ویڈیو بناؤں گا کہ 21 دن کے اندر آپ نے کیسے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، 14 دن کے اندر کیسے، جو میرے بزرگوں نے مجھے بتائی ہے تو وہ میں آپ کے سپرد کر دوں گا۔ جو 41 دن کا لوگ چلہ کریں گے باموکل، اس کے لیے انہوں نے دن کے اندر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، 12 مرتبہ سورۃ اخلاص مکمل پڑھنی ہے، پھر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں آپ اس کا ہدیہ پیش کر دیں گے۔ اللہ رب العزت سے خاص دعائیں فرمائیں گے، اللہ رب العزت آپ کو کامیابیوں سے نوازیں گے۔ ایگریمنٹ آپ نے کیسے کرنا ہے وہ ساری چیزیں آلریڈی اب بتا چکا ہوں۔ یہ جو چلہ ہے یہ آپ نے اپنی ذمہ داری پر کرنا ہے، جس کے اختیار میں ہے، جو سمجھتا کر سکتا ہے، وہ اپنے معاملات ہیں۔ جو ہم سے کرے گا تو ہم اس کی فیس چارج کریں گے، اس کے اندر انشاءاللہ ایگریمنٹ کروا کے دیں گے اللہ رب العزت کے حکم سے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس عمل کو کرنا چاہیں رب تعالیٰ سب کو کامیابیوں سے نوازے، سب کو اللہ رب العزت تمام کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اور آخر میں جب آپ چلہ کرنے لگیں آپ نے اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے سپرد ضرور کرنا ہے، کڑا لگانا ہے، یا اللہ میں اپنے بیوی بچوں کو 41 دن آپ کے سپرد کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے اسی طرح لوں گا، انشاءاللہ آپ کے بچوں کے اوپر کوئی معاملات نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت 100% دن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔